السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو کراچی میں ریڈیو کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ مضمون کا عنوان تو ہے بندر روڈ سے کماڑی، میری چلی رے گھوڑا گاڑی، ایسا تھا میرا کراچی۔ یہ مضمون دی نیوز سے لیا گیا ہے، جو محمد سعید جاوید صاحب کا تحریر کردہ ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے احساس انفو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اپنی آرا سے ہمیں آگے کیجیے تاکہ ہم اس کو مزید آپ کے معیار کے مطابق بنا سکیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ٹرانزسٹر ریڈیو ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ بازار میں 2 کمپنیوں کے بڑے بڑے ریڈیو ہوتے تھے، لیکن ان تک پہنچ کم از کم اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے ابا جان نے الیکٹریشین سے کہہ کر ایک ذاتی سا ریڈیو بنوایا تھا اور پھر بڑھئی سے اس کی خوبصورت باڈی بھی بنوائی اور اس پر پالش کروا لیا تھا۔ اس میں بس 2 ہی بٹن تھے، ایک ریڈیو کو چلانے یا آن کرنے اور آواز اونچی نیچی کرنے کا، جبکہ دوسرا مختلف اسٹیشن بدلنے کا۔ اس کے اندر 100 واٹ کا بلب لگتا تھا جو ہر وقت روشن رہتا تھا۔ ایریل کی ایک باریک اور لمبی سی تار گھر کی چھت پر بندھے بانس پر عشق پیچا کی بیل کی طرح چڑھا دی جاتی تھی۔ صبح اسکول جانے کے وقت تک ہم اس پر ریڈیو سیلون سنتے رہتے تھے۔ اس کا بناکا گیت مالا ہم سب کا پسندیدہ پروگرام ہوا کرتا تھا، جس میں امین سایانی لہک لہک کر مختلف گانے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلی پادان پر۔ ریڈیو اسٹیشن کی کراچی پر دوپہر 12 بجے فلمی گانے چلتے تھے اور چوٹی کے غیر ملکی اور پاکستانی گیت سنوائے جاتے تھے۔ 1 بجے کا وقت خبروں کے لیے مخصوص تھا، جس کا بڑوں کو بہت انتظار رہتا تھا۔ شام ڈھلے مذہبی پروگرام ہوتے تھے یا کسی استاد اور ان کی منڈلی کو سارنگیاں اور طبلے دے کر بٹھا دیا جاتا تھا اور یوں ان سے کچے پکے راگ سنوا کر وقت گزارا جاتا تھا۔ مغرب کا وقت بچوں کے لیے اور کچھ مذہبی پروگرام ہوتے تھے۔ رات 8 بجے پہلے انگریزی میں اور پھر اردو میں خبریں ہوتی تھیں۔ اپنی انتہائی سریلی اور لہراتی بل کھاتی آواز میں جہانارا سید انگریزی خبریں پڑھتی تھی، جو کم از کم ہمارے تو اوپر سے گزر جاتی تھی اور ہمیں خاک سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا بتا رہی ہیں۔ انیتا غلام علی بھی انگریزی کی نیوز کاسٹر تھی اور بڑے سپاٹ لہجے مگر بہترین انداز میں جلدی خبریں سنا کر چلی جاتی تھی۔ وہ استاد بھی تھی، اس لیے انگریزی کے شین قاف کا بڑا خیال رکھا کرتی تھی۔ کچھ اور ادھر ادھر کے پروگرام پیش کیے جاتے اور پھر اردو خبروں کا وقت ہوتے ہی مائک گرجدار آواز والے شکیل احمد کو تھما دیا جاتا تھا، جو آتے ہی سارے دن کا کچا چھٹا سنا دیا کرتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ان سے بلند آواز اور بہتر انداز میں خبریں پڑھنے والا پھر کوئی نہ آیا۔ ان کی کرختگی کو متوازن رکھنے کے لیے اکثر اوقات انور بہزاد کو خبریں پڑھنے پر مامور کر دیا جاتا تھا، جو ایک بڑے شاعر اور نعت خواں بہزاد لکھنوی کے صاحبزادے تھے۔ وہ اپنی نرم اور ملائم لچکدار آواز میں اس طرح خبریں پڑھتے تھے کہ سننے والے اگر سامنے نہ صحیح تو دل میں ضرور ان کی دلکش آواز کا اعتراف کرتے ہوں گے۔ ان کے علاوہ عبدالسلام، وراثت مرزا اور شمیم اعجاز بھی ہوتی تھی۔ ریڈیو سننے کا اصل مزہ تو 9 بجے کے بعد ہی آیا کرتا تھا،
جب خاندان کے تمام افراد کام کاج سے فارغ ہو کر ریڈیو کے آس پاس بیٹھ جاتے تھے، تبھی ریڈیو کی تاریخ کا سب سے شاندار ہفتے وار پروگرام اسٹوڈیو نمبر 9 شروع ہوا کرتا تھا، جس میں بہترین مقامی اور دوسری زبانوں سے اخذ کیے گئے ڈرامے نشر ہوتے تھے۔ ایس ایم سلیم، طلعت حسین، قاضی واجد، محمود علی، ذہین طاہرہ، ظہور احمد، جمشید انصاری، شکیل احمد، نیلوفر علیم، عرش منیر، محمد علی، سنتوش رسل، عشرت ہاشمی اور نندنی سی پروین عرف منی باجی کو کون بھول سکتا ہے۔ اتوار والے دن صبح میں منی باجی کا پروگرام آیا کرتا تھا اور ایک مشہور ڈرامہ حامد میاں بھی آیا کرتا تھا۔ میری والدہ بڑے شوق سے حامد میاں کے ڈرامے کو سنا کرتی تھی۔ یہ لوگ ڈراموں میں اس خوبصورتی سے اپنا اپنا کردار نبھاتے کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ ایس ایم سلیم کو ریڈیو کا دلیپ کمار بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی دھیمی دھیمی اور مدھر آواز میں ادا کیے گئے مکالمے دل میں اترتے جاتے تھے۔ ایسے ہی 2 اور پروگرام دیکھتا چلا گیا اور حامد میاں کے ہاں بھی تمام گھروں میں بڑی دلچسپی سے سنے جاتے تھے۔ 10 ساڑھے 10 بجے تک یہ ہلا گلا لگا رہتا۔ اس کے بعد ایک بار پھر کوئی کلاسیکی راگ چھیڑ دیا جاتا۔ جمعرات اور جمعے کو کچھ قوالوں کو بٹھا دیا جاتا جنہیں عام لوگ تو کم ہی سنتے تھے، تاہم بے خوابی کے مرض میں مبتلا بزرگ پاس بیٹھے سر دھنتے رہتے تھے، پھر اس قومی ترانے کے حوالے کر کے اٹھ جاتے تھے۔ تبھی ریڈیو بھی سب کو شب بخیر کہہ کر اگلی صبح 6 بجے تک کے لیے خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ دن کو البتہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر ریڈیو سنا کرتے تھے، جو اس زمانے کا دستور تھا۔ کسی قسم کا کوئی اشتہار چلانا انتہائی غیر شریفانہ فعل سمجھا جاتا تھا۔ پھر 1960 کے ایک دن سب سے بڑی خوشگوار حیرت سے سنا کہ اگلے دن سے ریڈیو سے بھی کمرشل سروس شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ کام صرف ریڈیو سیلون پر ہی ہوتا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو 12 بجے آپ کی فرمائش کا آغاز ہوا تو ہر نغمے کے بعد اشتہار چلاتے۔ بہت جلد اشتہاری گانے بھی بننے شروع ہو گئے، جو اتنے مقبول ہوئے کہ بچے اپنی اپنی پسند کے گانے بآواز بلند گلیوں اور محلوں میں گاتے پھرتے اور یوں مفت میں کمپنی کی تشہیر ہوتی رہتی۔ پھر تو ریڈیو خوب کھل کر کھیلا، کیونکہ یہ نشریاتی دنیا کے اکھاڑے کا اکلوتا پہلوان تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی میں ملک کے بہت بڑے گلوکار احمد رشدی نے بچوں کے پروگرام کے لیے اپنا ایک مقبول گانا گایا، جس کے بول کچھ یوں تھی: بندر روڈ سے کی ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی، بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی بعد میں ریڈیو پر فلموں پر بھی تبصرے ہوتے تھے اور فلموں کی مختصر اسٹوری سنا کر لوگوں کو فلم بینی کی طرف راغب کیا جاتا تھا، اور یہ لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ اور میں تو حیران ہوا کہ 1979 میں جب انڈیا کے سفر پہ گیا تو انڈیا میں پان کی دکانوں اور کھوکوں پر لوگ نہایت ہی تندہی کے ساتھ یہ اس قسم کے ریڈیو پروگرام جس میں فلموں کی تشہیر ہوتی تھی وہ بڑے غور و خوض سے سنتے تھے، جبکہ ہمارے ہاں کراچی میں 1979 تک اس قسم کا رواج کوئی معمول نہ تھا۔